اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور رکو نمبر 7 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يزان ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد من النساء اللاتي اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں نکاح کی امید نہ ہو وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں تاہم وہ بھی حیاداری برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان آیات کے اندر اصل لفظ ہیں جو ہیں غیر متبرجات بزینہ، زینت کے ساتھ تبرج کرنے والی نہ ہو۔ تبرج کہتے ہیں اظہار اور نمائش کے تبرج کے معنی آتے ہیں۔ بارج اس کھلی کشتی یا جہاز کو کہتے ہیں جس پر چھت نہ ہو۔ اسی معنی میں عورت کے لیے یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جب وہ مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی آرائش کا اظہار کرے۔ تو آیت کریمہ کا مطلب ہوا کہ چادر اتار دینے کا مطلب جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ غیر متبرجات بزینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ چادر اتار دینے کی یہ اجازت ان بوڑھی عورتوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر بن ٹھن کر رہنے کا شوق باقی نہ رہا ہو اور جن کے اندر یہ خواہشات کے جذبات ختم ہو چکے ہوں، لیکن اگر اس آگ میں کوئی چنگاری ابھی بھی باقی ہو اور وہ نمائش زینت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو پھر اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں قرآن نے آگے کہا تو پھر بہتر ان کے لیے یہی ہے وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ کہ اگر وہ پاک دامن رہیں اور برقع پردے وغیرہ کا زیادہ اہتمام کریں تو ان کے لیے پھر یہ بہتر ہی ہے۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ لیس علی الاعمی حرج، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیمار، لنگڑے، اندھے اور اسی طرح سے معذور لوگوں کے بارے میں ہے اور دوسرا عام لوگوں کے بارے میں۔
دو یہ کہ قرآن کی اخلاقی تعلیمات سے اہل عرب کی ذہنیت میں جو زبردست انقلاب واقع ہوا تھا اس کی وجہ سے حرام اور حلال، جائز و ناجائز کی تمیز کے معاملے میں ان کی حس انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ حکم دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بھی بڑی سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت و اجازت جب تک نہ ہو وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیز یا دوست کے ہاں کھانا بھی ناجائز ہے۔ اور سوم یہ کہ اس میں اپنے گھروں سے کھانے کا جو ذکر ہے وہ اجازت دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ذہن نشین کرنے کے لیے ہے کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ہاں کھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاں کھانا، اور نہ ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے کھانے کے لیے کسی کی اجازت لینا یہ کوئی ضروری نہ تھی۔ ان تین باتوں کو سمجھنے کے لیے بعد میں آنے والی آیت کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ جہاں تک معذور آدمی کا تعلق ہے وہ اپنی بھوک رفع کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا سکتا ہے۔ یہ دراصل جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں ہر طرح کے لوگوں نے، جو معذور لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک کا رواج رہتا ہے، جیسے آج کل ہندو کا ہم بھی رواج ہے کہ ہندو ایک جگہ جمع ہو کر یعنی مل کر کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں جو مل کر کھانے کو جیسے مسلمان بڑا پسند کرتے ہیں۔ عربوں کے یہاں بھی یہی تھا کہ مل کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اس میں بہت سارے احتمال یہ ہوئے، جو معذور تھے، اندھے تھے، لنگڑے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم چار بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو شاید ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ اندھا سوچتا تھا کہ مجھے دکھے گا نہیں، میں زیادہ کھا جاؤں گا۔ لنگڑا سوچتا تھا میں بیٹھوں گا تو میرے بیٹھنے سے تکلیف ہوگی، تو لہذا میں تنہائی میں کھانا کھا لوں، اس لیے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ جو صحیح سالم لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان اندھے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے شاید ہم زیادہ کھا جائیں گے، وہ کم رہ جائے گا اور اس کا حق ہم کھا لیں گے۔ اسی طرح سے یہ مبالغے ہوئے اور اس طرح کی اس آخرت کی فکر میں ہر ایک نے یہ سوچا کہ کہیں میں اس کا حق نہ کھا لوں، اور تنہائی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے ایک حکم یہ بھی آیا کہ بغیر اجازت کے کسی کا مال نہ کھایا جائے۔ تو جو صحابہ کسی کے یہاں جاتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے یہاں یا اپنے پڑوسیوں کے یہاں یا اپنے عزیز دوستوں کے یہاں جاتے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں ہم کسی کا حق نہ کھا لیں۔ تو اس خیال کے اعتبار سے ہر ایک نے یہ فیصلہ لیا الگ الگ کہ ہم جب تک مالک کی اجازت نہیں ہوگی اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ کھائیں گے نہیں۔ تو قرآن مقدس کی ان آیت نے ان تمام اشکال کو، اعتراضات کو ختم کر دیا کہ اتنی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کے یہاں چلے جائیں، اگر وہ آپ کو مہمان کے طور پر کچھ کھانے کو دے دیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ چار بیٹھیں اور پھر وہاں کھانا کھائیں، اگر آپ زیادہ بھی کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم۔ مومن تو دراصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ غزوہ خندق آپ نے پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ اس موقع پر جب خندق کھود رہے تو صحابہ بڑے بھوک کی حالت میں بھی تھی اور صحابہ پر بڑی سختیاں بھی تھی، اور اس موقع پر کیا ہوا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ
غزوہ خندق کے موقع پر جو منافق تھے اور منافقوں نے کچھ بہانے بنا کر وہاں سے نکلنا شروع کر دیا تھا، انہی کے متعلق یہ آیات ہیں، اور اس میں جو آخر میں ہدایات ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کا نظم و ضبط پہلے سے زیادہ ایک مضبوط کر دینے والی یہ آیات ہیں۔ یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں اور اسلامی نظام جماعت کے عمرہ کا بھی ہے۔ جب کسی اجتماعی مقصد کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، قطع نظر اس سے کہ جنگ کا موقع ہو یا حالت امن کا، بہرحال ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر واپس چلے جائیں یا منتشر ہو جائیں۔ اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرنا تو دوسرے سے ہی ناجائز ہے۔ کسی سے کوئی ضرورت نہ ہو اور بغیر ضرورت کی اجازت لے کر اگر امیر سے اور آدمی کہیں جانا چاہے تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ جواز کا پہلو صرف اس صورت سے نکلتا ہے جب جانے کے لیے کوئی حقیقت ضرورت لاحق ہو، جیسے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کو کی ضرورت ہے اور آپ سے سوال کریں تو پھر آپ ان کو اجازت دے دیجئے۔ یعنی ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا یا نہ دینا یہ رسول کی اور رسول کے بعد امیر جماعت کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی اجتماعی ضرورت سے اس شخص کی انفرادی ضرورت کی بنسبت زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں پھر آخر میں یہ تنبیہ دی گئی کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو یا اجتماعی ضروریات پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا ایک جذبہ ہو، قرار فرما ہو، تو یہ ایک گناہ ہے۔ لہذا رسول اور اس کے جانشین کو صرف اجازت دینے پر اکتفا کرنا چاہیے، بلکہ جس سے اجازت دے دی جائے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ خدا تمہیں معاف فرما دے۔ آگے ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اصل میں لفظ دعا استعمال ہوا ہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعا پکارنے کرنے والا پکارنے کے بھی۔ نیز دعا رسول کے معنی ہے اس رسول کا بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور رسول کا پکارنا بھی۔ ان مختلف معنوں کے لحاظ سے آیت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں صحیح اور معقول ہیں۔ اول یہ کہ رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھا جائے، یعنی رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا، کوئی بلائے اور تم لبیک نہ کہو تو تمہیں آزادی ہے، لیکن رسول بلائے اور تم نہ جاؤ یا دل میں ذرا سی بھی کوئی تنگی محسوس کرو تو ایمان کا خطرہ ہے۔ دوم یہ کہ رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو، وہ تم سے خوش ہو کر دعائیں دے تو تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور ناراض ہو کر بدعا دیں تو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی نہیں۔ سوم یہ کہ رسول کا پکارنا عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہو، یعنی تم عام آدمیوں کی طرح ان کے نام لے کر بآواز بلند پکارتے ہو، اس طرح رسول کو نہ پکارو۔ اس معاملے میں بھی ان کا انتہائی ادب ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ ذرا سی بے ادبی بھی اللہ کے ہاں مواخذے سے کم نہیں ہے۔ ان تینوں یہ جو مطلب تینوں بیان کیے گئے ہیں اگرچہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہیں اور قرآن کے الفاظ تینوں کو شامل ہیں، لیکن جو پہلے مطلب بیان کیا گیا ہے وہ زیادہ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ آگے ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور تم جس روشن پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے لائے ہیں،
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اسی آیت پر سورت کا اختتام بھی ہوا۔